طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ ہمارے درمیان آج وہ دو ہستیاں جلوہ افروز ہیں، ایک وہ جن کے والد گرامی نے پاکستان بنایا اور ایک وہ ہستی ہیں جو پاکستان کو اب تک بچا رہے ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند نے پاکستان بنایا اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں قائد اہل سنت جیسے وجود نہ ہو تو شاید اتنی سازشیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن یہ مدینے والے آقا کا صدقہ ہے کہ پاکستان کو بچایا جا رہا ہے ان نفوس قدسیہ کے صدقے۔ حضرات گرامی تشریف لاتے ہیں کمر ملت لسان العصر، جن کی زیر نگرانی و سرپرستی میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ اسلامک مشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت العلامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ نہیں ہماری محفل حضوری رہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرت آگے۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ عزیزو، آج کی اس بھرپور بزم میں جو ایک کانفرنس کا نقشہ پیش کر رہی ہے، اگر کانفرنس ہماری اصطلاح میں افراد کے ہجوم کا نام ہے تو اس قدر عظیم شخصیتیں جلوگر ہو گئی ہیں کہ ان کی زیارتوں سے نگاہ کو فیضیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کیفیت یہ ہے جو میں نے شعر میں عرض کیا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ اور ٹھیک یہی حال ان مضامین کا ہے جو آج کی اس بزم کے حوالے سے ذہن کے پردے پہ ابھر رہے ہیں۔ اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، کیا خیال آیا کہ پابند نشیمن ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں کوئی ایسی تفصیلی تقریر جو آج کے عنوان کے کا حق ادا کر سکے ممکن نہیں ہے، اور میں اس قدر تھکا ہوا ہوں اپنے پروگراموں کی وجہ سے کہ کوئی تفصیلی تقریر کر بھی نہیں سکتا۔ میں آج سامع بن کے حاضر ہوا تھا اور بڑی لجاجت سے معذرت پیش کر رہا تھا حضرت علامہ خادم حسین صاحب قبلہ سے کہ آج مجھے معاف رکھیں، میں اپنے اکابرین کے سامنے کم بولا کرتا ہوں، اور جہاں اکابرین نہیں ہوتے وہاں میں بولتا ہوں، اور پھر اس مجمع سے خطاب کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ میں کم و بیش 20 سال سے مسلسل 22 سال سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ
عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے یہاں موجود ہیں. یہ عنوان ہے آج کی اس بزم کا، اس محفل کا. عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. یہ عنوان صرف اس بزم کا نہیں ہے، یہ عنوان صرف اس محفل کا نہیں ہے، یہ عنوان صرف ہمارے محسوسات کا نہیں ہے، یہ عنوان ہماری زندگی کا ہے. یہ عنوان وجود کائنات کا ہے، یہ عنوان تخلیق کائنات کا ہے، یہ عنوان پورے یونیورس کا ہے اور پوری کائنات کا ہے. ایک ایسا عنوان جس نے پوری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہو. ہم میں کون ایسا ہے جو اس عنوان کا حق ادا کر سکے؟ بہرکیف اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے آج پوری دنیا میں محافل منعقد ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ دن بدن محافل کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ برطانیہ کی سرزمین ہے، عیش کی سرزمین، لذتوں کی سرزمین، برائیوں کی سرزمین، بدکرداریوں کی سرزمین، گناہوں کی سرزمین، دلوں کے موت کی سرزمین، احساسات کی تباہی کی سرزمین. ایک ایسی سرزمین جہاں ان تمام کیفیتوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے ہیں جن کیفیتوں سے عشق کے عناصر ترکیب پاتے ہیں، محبت کی کیفیتیں ترکیب پاتی ہیں. ایسی سرزمین پر عشق رسول کی یہ بزم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدرت کا ایک عظیم عطیہ ہے انسانی ضمیر کو، اور یہ نہ کبھی مر سکے گی اور نہ فنا ہو سکے گی، بلکہ دن بدن زندہ ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. آج ہم عشق رسول کے نام پر یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند کی دو عظیم شخصیتیں ہم سے خطاب کرنے والی ہیں. ان کے خطاب کو ہمیں سننا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خطاب فرمائیں میں چند لمحوں کے لیے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا ضمیر، ہمارا احساس، ہمارا شعور اور ہماری فکر جن سازشوں کا شکار ہیں، ہمیں ان سازشوں کو جاننا بھی چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے. میرے عزیزو، بلا شبہ عظمت مصطفیٰ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر آپ اس کا ذکر کرنے والے نہ بھی ہوں تو بھی عظمت مصطفیٰ اپنے مقام پر اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، اپنے عنوان کی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ موجود رہے گی، اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ورفعنا لک ذکرک ضمانت ہے عظمت مصطفیٰ کی اور ذکر مصطفیٰ کی. لیکن ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ایک نسبت ہے، اور بہت بڑی نسبت ہے. اس اعتبار سے ہم بہت عظیم اور بہت بڑے ہیں. غلامی مصطفیٰ کی نسبت ہے. ہم اس عظیم رسول کے غلام ہیں جن کی غلامی پر انبیاء کرام فخر کرتے تھے اور ناز کرتے تھے. ہمیں ان کی غلامی کا شرف میسر ہے. ہم سرور کائنات کے غلام ہیں، رسول پاک کے غلام ہیں. یقین مان لیجئے اگر دنیا کی تمام تر باطل قوتیں بھی اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو چیلنج کرنا چاہیں تو اللہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ رسول پاک کی رفعت و عظمت پر کوئی فرق آئے. لیکن جب چیلنجز سامنے آتے ہیں تو غلاموں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آج ہماری اپنی غلامی کے کچھ تقاضے ہیں، غلامی کے کچھ داعیات ہیں، غلامی کے کچھ مطالبات ہیں. آج کائنات ہم سے کچھ سوال کر رہی ہے اور ہم سے کچھ پوچھ رہی ہے. وہ لوگ جو رسول پاک کے نام پر اپنے دل کی نظریں پیش کرتے ہیں، آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جن کے پلکوں پہ درستے ہوئے شبنمی قطرے کسی شناسائی کا پتہ دیتے ہیں. پلکوں پہ نبی میری تاریخ رشتوں کی، آنکھوں میں لرزتی ہے صرف ان کی شناسائی. وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خود کو کہتے ہیں، ان کے سامنے کچھ چیلنج ہیں، کچھ مسائل ہیں جنہیں فیس کرنا یہ ان کی غلامی کی ذمہ داری ہے اور نسبت کی ذمہ داری ہے. اگر ان مسائل کو وہ فیس نہ کریں تو وہ اپنی غلامی مکمل نہ سمجھے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرات راستہ چھوڑ دے، بیچ میں سے راستہ، برائے مہربانی سامعین سے درخواست ہے راستہ چھوڑ دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں کہوں گا ہے قائد ہمارا، سب نے کہنا ہے نورانی ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا.
نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، سرکار کا روزہ روزے کی جالی۔ اپنی آوازوں میں جان پیدا کر کے قائد محترم کو بتائیے کہ اولڈم کے مسلمان کس طرح ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، سرکار کا گنبد، گنبد کی جالی، یہ آج کا جلسہ۔ حضرات، اب تو کوئی جواز نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا رہوں اور میں کوئی تقریر کروں، لیکن جس موضوع کو میں نے چھیڑا تھا بس اسے مکمل کرنے کے بعد میں اپنے قائدین کے حضور سلام عرض کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جس غلامی کے جذبے کے پیش نظر یہاں موجود ہوئے ہیں، اور جو دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، آج ہمارے اس جذبہ غلامی کو، اس نسبت غلامی کو، اس تعلق کو کچھ چیلنجز پیش ہیں، کچھ مسائل پیش ہیں۔ اگر ہم نے ان مسائل کا مقابلہ نہ کیا اور ان چیلنجوں کو فیس نہیں کیا تو ہم اپنی نسبت غلامی کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہیں غلام، یہ دعویٰ صحیح ہے اور یقیناً ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن آج پوری دنیا اللہ کے رسول تاجدار سرور کائنات محمد رسول اللہ روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ آج پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نظام اور ان کے آئین حیات کے خلاف مکمل طور پر سازشیں کر رہی ہے اور اپنی تمام تر فکری، عملی، علمی توانائیاں خرچ کر رہی ہے۔ آج اسلام ایک بہت بڑے چیلنج کو فیس کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ اور دنیا کی کوئی سرزمین ایسی ابھرنے نہ پائے اس گلوب پر اور اس سطح پر جو اسلام کے لیے باضابطہ تجربہ گاہ بن سکے، جو عشق مصطفیٰ کی تجربہ گاہ بن سکے، جو نظام مصطفیٰ کی تجربہ گاہ بن سکے، جو آئین مصطفیٰ کی تجربہ گاہ بن سکے۔ اور عالم یہ ہے کہ پوری دنیا اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی تمام تر کوششیں اور اپنا تمام تر سرمایہ اس بات پر صرف کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور ان کے آئین کرم کو نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ زمین انسانوں کو میسر نہ آنے پائے، کوئی خطہ زمین دنیا کے سامنے نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ بننے پائے، کوئی ایسا معاشرہ نہ بننے پائے، کوئی ایسی جگہ نہ بننے پائے جہاں اسلام کو عملی طور پر دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے اور مشاہدہ کیا جا سکے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے خلاف مغربی قوتیں، ویسٹرن طاقتیں مکمل طور پہ سازشیں کر رہی ہیں اور انہیں فنا کر دینے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہیں۔ بلا شبہ دنیا میں دو باطل نظریات کام کر رہے تھے جن پر کم و بیش ایک صدی تک یا پون صدی تک حکومتوں کا مدار رہا۔ کمیونزم موجود تھا، کیپٹلزم موجود تھا اور دوسرے نظریات موجود تھے۔ کمیونزم مر چکا ہے اور سرمایہ داری موت کے دروازے میں پہنچ چکی ہے۔ کمیونزم کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ بھی تقریباً مرنے والا ہے اور موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ ناشک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، وہ شاخ نازک کا آشیانہ اپنی ناپائیداری کی آخری مرحلے تک پہنچا ہوا ہے۔ تہذیب زمیں بوس ہونے والی ہے جس کی چمک دمک نے مدتوں تک انسانی نگاہوں کو خیرہ کر رکھا تھا۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، وہ ناپائیدار آشیانہ اس کے ایک ایک تنکے بکھرنے والے ہیں۔ اس بات کو مغرب بھی محسوس کر رہا ہے، اس بات کو مشرق بھی محسوس کر رہا ہے، ارباب ہوش و خرد بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جن کا خاندانی نظام بکھر چکا ہو، جن کا معاشرتی نظام بکھر چکا ہو، جن کا آئینی نظام بکھر چکا ہو، جن کا ازدوالی نظام بکھر چکا ہو، جن کا معاشی نظام بکھر چکا ہو، جہاں باپ کا چہرہ نہ پہچانا جا سکے، جہاں ماں کی شناخت نہ ہو سکے، جہاں بیوی کی قدر کو محسوس نہ کیا جا سکے، جہاں غیرتوں کا جنازہ نکل گیا ہو، جہاں چہروں کی حیا اڑ گئی ہو اور جہاں جنس کے تقاضے حیوانیت کا روپ دھار چکے ہوں، وہ معاشرہ کب تک زندہ رہے گا؟ وہ سوسائٹی کب تک زندہ رہے گی؟ وہ ماحول کب تک زندہ
زندہ رہے گا؟ وہ نظام کب تک زندہ رہے گا؟ وہ حکومت کب تک زندہ رہے گی؟ جہاں جن سے انارکی اختیار کرنی ہو، جہاں شہوتوں دیوانگی اختیار کرنی ہو، جہاں جانور انسان میں فرق نہ کیا جا رہا ہو، جہاں غیرتوں کا احساس مر گیا ہو، جہاں حیا کی سرخی نہ پائی جائے، جہاں انسانی قدریں دم توڑ چکی ہو، جہاں انسان جانور بن چکا ہو، جہاں مشین سے زیادہ بے حس ہو چکا ہو، ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس و محبت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ آج انسان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، ایسے دور میں اگر پوری دنیا کو کوئی نظام زندہ کر سکتا ہے تو نظام مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے، آئین مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے، دستور مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے، قانون مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے، رسول اللہ کا آئین زندہ کر سکتا ہے۔ آج دنیا کو رسول اللہ کے آئین کی ضرورت ہے، آج دنیا کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، لیکن جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو باطل کا نظام سرخمیدہ ہو جائے گا، جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو مغرب کے تار و پود بکھر جائیں گے، جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو صنادید عجم مٹ جائیں گے، جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو باطل نظریات کی موت واقع ہوگی، جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو آئین باطل اپنی آخری سسکی لے کے دم توڑ دے گا۔ اس لیے دنیا کی تمام باطل قوتیں نظام مصطفیٰ کا راستہ روک رہی ہیں، آئین مصطفیٰ کا راستہ روک رہی ہیں، سازشوں کے ذریعے سے روک رہی ہیں اور دوسرے تمام تقاضوں کے ذریعے سے روک رہی ہیں۔ آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے سے، یہ نعرہ تھا ابراہم لنکن کا۔ اسی نعرے کو بنیاد بنا کر کے باضابطہ ایک نظام کی تشکیل دی گئی جسے ہم ڈیموکریٹک نظام کہتے ہیں، جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں۔ اسی جمہوری نظام کے پیش نظر الجزائر میں مسلمان قوتیں اگر ووٹ لے کر کے اپنی حکومت بناتی ہیں تو انہیں فوجی اقتدار کے ذریعے سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی قانون کے پیش نظر اگر ترکی میں حکومت حاصل کی جاتی ہے تو اسے سازشوں کے ذریعے سے سبوٹائز کر دیا جاتا ہے۔ اسی نظام کے ذریعے سے اگر سوڈان میں اقتدار آتا ہے تو اس کے خلاف باضابطہ مغربی قوتوں کو تیار کر کے فوجوں سے مسلح کیا جا رہا ہے۔ اسی نظام کے پیش نظر اگر پاکستان میں انقلاب لائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو باطل قوتوں کو باضابطہ طور پر نظام کے ہر محاذ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے برسر اقتدار نہ آنے دیا جائے۔ اسلام کے خلاف آج پوری دنیا منظم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کا غالب ہونا دنیا کی موت ہے، دنیا کی فکری موت ہے، دنیا کی اخلاقی موت ہے اور دنیا کی سیاسی موت ہے۔ ظاہر ہے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانا یہ چیلنج صرف پاکستان کی زمین کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ جو بھی نظام مصطفیٰ کا داعی ہوگا اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ دنیا کی تمام قوتوں سے ٹکرا سکے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بیرونی سازشوں کا مقابلہ کر سکے، بیرونی سازشوں کو جان سکے اور اس کا جائزہ لے سکے۔ حضور قائد اہل سنت اس فکر کے حامل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف کیا سازش کر رہی ہے۔ آپ اگر اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو 20 سال کے بعد جو لوگ کہتے ہیں قائد وہ 20 سال سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ ان کی دوربین نگاہیں ان خطرات کو محسوس کرتی ہیں، ان قیامتوں کا جائزہ لے رہی ہیں جو نظام مصطفیٰ کے خلاف کبھی کمیونزم کے حوالے سے، کبھی سوشلزم کے حوالے سے، کبھی کرسچینٹی کے حوالے سے، کبھی عیسائیت کے حوالے سے، کبھی باضابطہ طور پر بدکرداری کے حوالے سے، کبھی فحاشی کے حوالے سے، جن زدگی کے حوالے سے، ہیومنٹی کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کبھی کبھی مذہب کے حوالے سے، وہابیت کے حوالے سے، دیوبندیت کے حوالے سے، شیعیت کے حوالے سے، گستاخی رسول کے حوالے سے اور دوسری تمام قوتوں کے حوالے سے، تمام حوالوں سے نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا جا رہا ہے، آئین مصطفیٰ کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ایک ایسے قائد کا خطاب انشاءاللہ بہت جلد سنیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اپنے واضح ملت کو سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔